بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا بھاگا، بولو بیٹا، اور بھاگتے بھاگتے کیا تھا معلوم؟ ابا تم کیسے چھری چلاؤ گے؟ تم کیسے چھری چلاؤ گے؟ تم دن بھر کھانا نہیں کھاتے ہو، جب تک میرے کو کھانا نہیں کھلاتے ہو تم پورا دن پیاسا رہتے ہو اور آ کر بولتے ہو اسماعیل تو پانی نہیں پیتا، وہاں تک میں بھی پانی نہیں پیتا، اور رات کو میرے کو سلانے کے بعد تم سوتے ہو، تم مجھ پر چھری چلاؤ گے؟ چلا دو گے تو کھانا کس کے ساتھ کھاؤ گے؟ پانی کس کے ساتھ پیو گے؟ کس کو سلاؤ گے؟ اللہ نے خواب میں کہا اپنے بیٹے 7 سال کے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم پورا دن روئے کہ اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور، میرے بیٹے نے کیا کیا کہ میں گلے پہ چھری چلاؤ؟ اللہ نے دوسری رات کو پھر کہا نہ اپنے بیٹے کے گلے پہ، بولو ساتھ میں بولو نا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری۔ دوسرے دن بھی حضرت ابراہیم بہت روئے، کھائے بھی نہیں پیے بھی نہیں کہ اللہ کیا قصور ہے میرے بیٹے کا، میں کیوں گلے پہ چھری چلاؤ؟ کہ بیٹے نے کون سا گناہ پاپ کیا ہے کہ میں اس کے گلے پہ چھری چلاؤ؟ تیسری رات کو اللہ نے خواب میں فرمایا ابراہیم مجھ سے محبت کرتے ہو یا بیٹے سے محبت کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا اللہ تجھ سے کرتا ہوں تو چھری چلاؤ۔ اے میرے پیارو کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسی صبح ہوگی، یہ 22 اگست کو وہ صبح آئے گی انشاءاللہ، ہم کو تو خیال بھی نہیں آتا وہ صبح کیسی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم نے رات کو چھری کو تیز کیا، چھری کو تیز کیا اور دروازے کے نیچے چھپایا۔ کہاں چھپایا؟ دروازے کے نیچے چھپا دیا، اور صبح ہونے سے پہلے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، بیوی کا نام حضرت ہاجرہ، کیا کہا بیٹے اسماعیل کو اٹھاؤ۔ ہاجرہ نے کہا بھی اتنا جلدی صبح میں کیا کرو گے بیٹے کو اٹھا کے؟ نہ آج میں بیٹے کو گھمانے لے جاؤں گا، کھلانے لے جاؤں گا، پلانے لے جاؤں گا، بیٹے کو اٹھاؤ نہ اٹھاؤ بیٹے کو۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی جلدی بولو حضرت اسماعیل کتنے سال کے؟ اٹھا دیا، اچھے اچھے نہلا کے کپڑے وپڑے پہنا دیے، ابا کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم لے کے چلے اور دروازے کے نیچے سے کیا لے لی؟ لے کے چلے۔ جب چلے نا تو رو رہے تھے، کون؟ حضرت ابراہیم۔ تو 7 سال کے بیٹے دور بھاگے اور ابا کو کیا بولے؟ چلو میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو۔ حضرت ابراہیم کچھ بولے نہیں، کیا کرے؟ روئے۔ 7 سال کا بھائی، ہماری بھی اولاد ہے کیسی بھی ہو لیکن اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل 7 سال کے دوڑتے دوڑتے کہا ابا آپ تو رو رہے، آپ تو میرے کو روز کھلانے لے کے جاتے ہو، روز گھمانے لے کے جاتے، کبھی روتے نہیں، آج تو آپ رو رہے۔ حضرت ابراہیم نے چھری نکالی، کہا بیٹا تیرے کو ذبح کرنے کا ہے۔ اور 7 سال کے لڑکے نے سنا ابا میرے کو ذبح کریں گے، تو دوڑے اور دور جا کر کہا ابا آپ میرے کو چھری سے ذبح کرو گے؟ ارے ابا میرے بغیر تو آپ کھانا بھی نہیں کھاتے ہو، میرے بغیر تو آپ پانی بھی نہیں پیتے ہو، میرے بغیر تو آپ کہیں باہر جاتے بھی نہیں ہو، رات کو میرا ہاتھ آپ کے اوپر ہوتا ہے تب ہم سوتے ہیں۔ ابا ایسے کیسے ہوگا ابا؟ میں تمہارا بیٹا ہوں اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، آپ مجھے چھری سے کیوں ذبح کرو گے؟ حضرت ابراہیم گئے، بیٹے کو گلے لگایا، کہا اللہ کی قسم میں بہت محبت کرتا، کبھی تجھے ذبح نہ کرتا، لیکن مجبوری ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ کس کا حکم آ چکا؟ کتنے سال کے تھے حضرت اسماعیل؟ کہا ابا اللہ کا حکم آیا۔ کہا پھر ابا فکر کیوں کرتے ہو، چھری چلا دو، صبر کرنے والے قیامت میں ہوں گے، میں بھی صبر کرنے والوں میں کھڑا رہوں گا۔ 7 سال کا بیٹا کس کے حکم پر تیار؟ اللہ نے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا بیٹا میں تجھے ذبح کرنے والا۔ 7 سال کے حضرت اسماعیل نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے ابا ہاتھ کاپنے نہیں چاہیے، مجھے آرام سے ذبح کر دینا، قیامت میں صبر کرنے والے کھڑے ہوں گے، اس میں آپ کا بیٹا اسماعیل بھی کھڑا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ مینا کے میدان میں لے گئے، کون؟ حضرت ابراہیم۔ بیٹے کو کل لے جاؤ، اب تو بیٹے تو تیار ہی تھے، دیکھو حضرت اسماعیل ایسے لیٹ گئے کیوں؟ تاکہ یہاں چھری۔ حضرت ابراہیم نے چھری لی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بیٹا باپ سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ پوچھو باپ کو، پوچھو، بہت پیار کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ باپ کبھی آنکھ بھی نکالتا ہے، کبھی غصہ بھی کرتا ہے، کبھی دھکا بھی مارتا ہے، کبھی تماچا بھی مارتا ہے، لیکن پوچھو رات کے سناٹے میں بیٹے کو بہت یاد کرتا ہے باپ۔ آپ کو اگر دیکھنا تو ہاسپٹل میں جاؤ، ہاسپٹل میں جاؤ، بوڑھا باپ اگر ہاسپٹل میں ہوگا نا، ICU میں ہوگا، نیچے بیٹا کھڑا ہوگا، پوچھو بھائی باجی کیم تھے، پپا کیم تھے، تو کیا بولے گا؟ ICU میں چھے، بس دعا کرو اللہ آرام تھی بدو پٹاوی دے، ہے کہ نہیں صحیح؟ اور بیٹا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ICU میں، نیچے بوڑھا باپ کھڑا ہے،
پوچھو بوڑھے باپ کو کیسا ہے بیٹا, وہ بوڑھا باپ کہے گا دعا کرو میری زندگی اس کو مل جائے, میں مر جاؤں چلے گا, میری تو عمر ہو گئی, میرا بیٹا تو جوان ہے, میری زندگی اس کو مل جائے. تو بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے مرنے کا انتظار کرتا ہے, اور باپ وہ ہوتا ہے جو بیٹے کو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہاں بھی وہی معاملہ تھا. حضرت اسماعیل تو لیٹ گئے, لیکن حضرت ابراہیم کے لیے آسان تو نہیں تھا نا. چھری لی, دیکھو چھری لی, یوں رکھا, صرف یوں رکھا. حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے, بولو حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. ابا نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا آپ میرے کو چھری چلاؤ گے میں تو مر جاؤں گا, کفن کا کپڑا تو لائے نہیں ہو آپ, میں کو دفن کس میں کرو گے, لپیٹو گے کس میں؟ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا بیٹا مشکل سے چھری لایا, کفن کا کپڑا کہاں لینے جاتا, کہاں لینے جاتا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے گھومتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے اپنی چادر اتاری, کہا ابا مجھے ذبح کرنے کے بعد ادھر ادھر مت جانا, اسی کپڑے میں مجھے لپیٹ کے دفن کر دینا. بولو سبحان اللہ, کیا بیٹا ہوگا, کیسا پیارا بیٹا ہوگا. ہماری بھی اولاد ہے. پھر دیکھو پھر حضرت اسماعیل لیٹ گئے, اب تو بدن پہ کپڑا بھی نہیں. حضرت ابراہیم نے یوں چھری رکھی نا تو ہاتھ یوں 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 کہا. حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے, کہا ابا آپ کا ہاتھ بہت کانپ رہا ہے, ایسا نہیں چلے گا, آپ مجھے الٹا کر دو, یہ گردن سے چھری چلاؤ تاکہ آپ کا ہاتھ نہیں کانپے. آپ جب ذبح کرو آپ کے سامنے بیٹے کی محبت نہیں اللہ کی محبت ہونا چاہیے. یہ بول کر حضرت اسماعیل کیسے لیٹ گئے, بولو کیسے؟ معلوم ہے الٹے لیٹنے گئے نا, پھر ایک بار واپس ابا کو دیکھ کے کہا ابا اگر پہلے مجھے بتا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا, کم سے کم میری ماں کو آخری سلام تو کر کے آتا, میری ماں حاجرہ کو سلام تو کر کے آتا, میری ماں تو سمجھی کہ میں کھیلنے کے لیے گیا. ابا پہلے بول دیتے نا, میں تو اس وقت بھی قربان ہو جاتا, اب بھی قربان ہو گیا ہو. خیر یہ کیسے لیٹ گئے, وہ کیسے لیٹ گئے؟ لیکن ابا تو ابا ہوتے, سیدھا لیٹو کہ الٹا لیٹو, ہے تو بیٹا ہی نا. حضرت ابراہیم یوں گردن پہ رکھے چھری, ہاتھ کانپنے لگا. تو حضرت ابراہیم نے اللہ کو پوچھا, اللہ کیا کروں, اللہ شاید اللہ معاملہ بدل دے, اللہ کیا کرو؟ اللہ نے کہا ذبح کرو ذبح کرو ذبح کرو. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھو, کپڑا ہے نا تمہارے پاس, باندھو آنکھوں پہ پٹی باندھو, لیکن ذبح کرو, ہمارا حکم ہے ذبح کرو. حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی, سننا آنکھوں پہ پٹی, چھری لی, بولو بسم اللہ بسم اللہ. بس یہ بسم اللہ اللہ اکبر اور دعا پڑھنا. اتنی دیر میں اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ میرا ابراہیم میرے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے اور میری محبت میں چلا رہا ہے, جبرائیل جلدی جاؤ اسماعیل کو ہٹا دو اور جنت کا دمبا وہاں پہ رکھ دو. لیکن حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ تو کیا تھی, ذبح شروع. بولو بولو بسم اللہ اللہ اکبر. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. چھری چلا دی, آنکھوں پہ تو پٹی تھی, لکھا ہے پوری پٹی آنسوؤں سے بہنا شروع ہو گئی تھی, پوری پٹی میں آنسو آنے لگے. تو کیا ہوا, حضرت ابراہیم ایسے بیٹھ گئے, چھری رکھ دی, آنکھوں پہ پٹی. معلوم ہے پٹی کھولوں گا تو بیٹے کی گردن کٹی ہوئی ہوگی. اللہ کی طرف سے آواز آئی پٹی تو کھولو, ارے پٹی کھولو. حضرت ابراہیم نے پٹی کھولی تو سامنے کون ہے, جانور. تو کہا میرا بیٹا کہاں ہے, اینا ابن اسماعیل, میرا بیٹا اسماعیل کہاں؟ تو وہ تو درخت کے نیچے کھڑے مسکرا رہے, ہنس رہے. کوئی اور باپ ہوتا نا میری طرح تو چھلانگ لگا کے بیٹے کو گلے لگتا. حضرت ابراہیم بیٹے کے پاس نہیں گئے, وہیں پہ سجدہ کیا اور کہا اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی, اللہ میرا یہ قربانی کرنا پسند نہیں آیا, میں تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلایا. اللہ تو نے کہہ دیا میں نے چلا دیا, وہ تو نے جنت کا جانور بھیج دیا, باقی میں نے تو میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلایا. اللہ کیا میں امتحان میں فیل ہو گیا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے ابراہیم سر اٹھاؤ, آج تم نے بہت بڑا امتحان پاس کر دیا ہے, اور یاد رکھو میرے ابراہیم آج تک لوگ تمہیں سلام کرتے تھے, اب سے پیدا کرنے والا خود اللہ تم کو سلام کرے گا, ہے نا. اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ کہتا میں سلام کروں گا اور میرا ابراہیم یہ تیری قربانی کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک یہ قربانی کو میں واجب کر دوں گا. تو بتاؤ حضرت ابراہیم نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو ناممکن ممکن ہو گیا کہ نہیں. چھری کس پہ چل رہی تھی, بیٹے پہ, اور نیچے آ کون گیا, جنت کا دم. حضرت ابراہیم کو معلوم تھا نہیں, لیکن جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. تو چلو بھائی بتاؤ بھائی, میری پہلی بات میں ختم کر دو, کون کون اللہ پہ بھروسہ؟ بھائی مانگنا ہو کس سے مانگو, نہ ادھر ادھر لوگوں کو بولو مت,
ہم لوگوں کی ایک عادت ہے، گھر میں بیوی سے نہیں بنتی ہوں گی تو پڑوس میں جا کے بولے گا، باہر اوٹے پہ جا کے بولے گا. اچھا میرے کو یہ بتاؤ، اگر آپ کی بیوی سے نہیں بنتی ہے، آپ نے باہر اوٹے پہ جا کے بولا، اس نے کیا کیا؟ تمہارا پرابلم سالو ہو گیا؟ بلکہ وہ پورے کٹور میں تم کو بدنام کرے گا، گھر گھر جا کے بولے گا، کیونکہ وہ جب تک نہیں بولے گا اس کو کھانا ہجم نہیں ہوگا. ہاں، ہم لوگوں کو کسی کی بات مل جائے نا تو پیٹ دکھتا ہے، جب تک وہ نکلنا چاہیے باہر. اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیاروں، اپنا دکھ کوئی بھی ہوئے نا، کسی کو مت بولو. قسم کھاتا ہوں اللہ کی، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے سامنے رونا شروع کرو. وہ کہتا ہے لوگوں سے مانگے گا ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے نہیں مانگتا میرا بندہ، میں ناراض ہو جاتا ہوں. سوچو حضرت ابراہیم کو جب کہا کہ 7 سال کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے. کن کے گلے پہ چھری چلانا ہے؟ نام کیا ان کا؟ بولو بولو زور سے بولو، نام کیا ان کا؟ معلوم ہے جب اللہ نے پہلی مرتبہ کہا ابراہیم جیسا ابراہیم، اتنا بڑا پیغمبر نہیں تیار ہوا. بولو نا، پہلی رات کو ابراہیم تیار ہوئے؟ نہیں ہوئے. سوچا خواب ہے، اللہ نے کچھ اور کہا ہوگا. دوسری رات کو پھر خواب آیا، جاؤ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. بولو حضرت ابراہیم تیار ہوئے؟ نہیں ہوئے تیار. وہ 2 دن کیسے رو کے نکالے ہوں گے. تیسری رات کو حضرت ابراہیم سوئے تو اللہ نے کہا ابراہیم 2 راتوں سے کہہ رہا ہوں بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتے ہو، مجھ سے محبت نہیں ہے. میرے دوستو، تیسری رات کو جب اٹھے ہیں تو ارادہ کیا کہ آج بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے. ابراہیم جیسا ابراہیم پیغمبر پہلی مرتبہ تیار؟ بولو نہیں. دوسری مرتبہ تیار نہیں. تیسری مرتبہ حکم کس کا ہے؟ کیسے گئے ہیں میرے پیاروں. ہم نے بڑوں سے جو سنا عجیب سنا. چھری تو لینا پڑے نا. حضرت ابراہیم نے چھری تیار کی. کیسے رو کے تیار کی ہوگی چھری؟ اور راتوں رات دروازے کے پیچھے چھپا دی. اور صبح میں کیا کہا؟ اپنی بیوی حاجرہ کو کہا اور بیٹے اسماعیل کو نہلا دو، دھلا دو، ذرا گھمانے راؤنڈ پہ لے جائیں گے. بھائی حضرت ابراہیم پہلی مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ بیٹے کو راؤنڈ پہ لے جاتے. راؤنڈ سمجھتے ہو نا؟ راؤنڈ تو سمجھتے ہو نا؟ سورت والا نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ایسا انگلی پکڑ کے لے جاتے، گھمانے لے جاتے. آج بھی کہا تو حاجرہ نے کہا بھی، بھائی ماں ہے نا، ماں کا دل بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. ماں نے کہا اتنی صبح میں کہاں؟ اٹھا دے اسماعیل کو صبح میں لے کے جا. تو ماں نے کہا صبح میں؟ ارے تم راؤنڈ پہ لے کے جاتے ہو، گھمانے لے کے جاتے ہو، آرام سے نا. کہا نہیں ہے، آج اللہ کا حکم ہے. یہ نہیں کہا کہ ذبح کرنے کا ہے، اللہ کا. تو حاجرہ نے بھی جلدی تیار کیا، اسماعیل کو اچھے کپڑے پہنائے. چلے جب جانے لگے نا تو دروازے کے پیچھے دھیرے سے نکالا، اپنے کپڑے میں رکھا. اچھا اب راؤنڈ پہ پہلی مرتبہ تو نہیں جا رہے. وہ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ میرے دوستوں، ہماری بھی اولاد ہے. آج کوئی مولانا آتا ہے نا، ہم اپنے بچوں کو آگے کرتے ہیں، مولانا سر پہ ہاتھ رکھو نا، مولانا دعا کرو نا. کیوں؟ یہ محبت کی بات ہے. ورنہ بیٹا نہیں بولتا کہ میرے کو مولانا کے پاس جانا. باپ کو تمنا ہوتی کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے. آج وہی باپ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر چلے. دیکھو یہ انگلی پکڑی. اور حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ اور ان کی ایک عادت تھی، وہ بھاگ جاتے تھے. تو حضرت ابراہیم پیچھے دوڑتے تھے پکڑنے کے لیے. کبھی حضرت ابراہیم پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے ہاں دیکھ میں نے پکڑ لیا. کبھی حضرت ابراہیم جان بوجھ کے پکڑتے تھے اور کہتے تھے بیٹا تو ایسا بھاگتا، تیرا باپ تیرے کو پکڑ بھی نہیں سکتا. تو بیٹا خوش ہو جاتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہوا. جیسے گھر سے نکلے 7 سال کا لڑکا، بولو کون؟ انگلی چھوڑی اور اسماعیل بھاگے اور کیا کہا؟ ابا پکڑو چلو میرے کو پکڑو. آج جائیں گے پکڑنے، آج ابا پکڑنے جائیں گے. ایسا ہی کھڑے ہیں، آجا بیٹا آجا. کتنا دور بھاگا، آجا. پھر واپس بیٹا آیا، پھر ادھر بھاگا، آجا. حضرت اسماعیل 7 سال کے تھے، سمجھدار تھے. کہنے لگے ابا آج میرے کو پکڑو گے نہیں؟ ہر وقت میرے کو پکڑتے ہو نا، آج پکڑو گے نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. جب انسان کی زبان جواب نہیں دیتی تو اس کے آنکھوں کے آنسو جواب دیتے ہیں. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حضرت اسماعیل 7 سال کے لڑکے نے پہلی مرتبہ ابا کو ایسا روتے ہوئے دیکھا. کہا ابا آپ تو رو رہے ہو. ہاں رو رہا ہوں. نکالی. کیا نکالی؟ چھری نکالی. کہا مینا کے میدان میں جائیں گے، تیرے گردن پہ چلا دوں گا، تیرے کو ذبح کر دوں گا. ارے 7 سال کے بیٹے کو باپ بولے تیرے کو چھری سے مار ڈالوں گا. وہ بیٹا بھاگا. بولو بیٹا. اور بھاگتے کیا تھا معلوم؟ ابا تم کیسے چھری چلاؤ گے؟ تم دن بھر کھانا نہیں کھاتے ہو جب تک میرے کو کھانا نہیں کھلاتے ہو. تم پورا دن پیاسا رہتے ہو اور آ کر بولتے ہو
اسماعیل تو پانی نہیں پیتا، وہاں تک میں بھی پانی نہیں پیتا، اور رات کو میرے کو سلانے کے بعد تم سوتے ہو، تم مجھ پر چھری چلاؤ گے، چلا دو گے تو کھانا کس کے ساتھ کھاؤ گے، پانی کس کے ساتھ پیو گے، کس کو سلاؤ گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا آجا میرا بیٹا آجا، گلے لگا کر کہا بیٹا کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلا سکتا، ابراہیم کیسے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا، لیکن میرا بیٹا اوپر اللہ کا حکم ہے، بولو ساتھ میں بولو کس کا حکم ہے؟ وہ 7 سال کے بچے نے جو جواب دیا، میں قسم کھا کر بولو ہمارے 70 سال کے بوڑھے کا بھی وہ ایمان نہیں ہوگا، ہمارا وہ ایمان نہیں ہوگا، وہ 7 سال کے بچے نے جواب دیا اللہ کا حکم ہے، تو ابا دیوی کس بات کی، چھری چلانا تمہارا کام ہوگا، صبر کرنا میرا کام ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ 7 سال کے بیٹے نے کہا، پڑھو نہ پڑھو، 7 سال کے بیٹے نے کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ الگ بات ہے کہ ہم کو قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، یہ صفحہ پڑھتے پڑھتے آدمی رونے کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ 7 سال کا بیٹا بولتا ہے ابا چھری چلا دو، صبر کرنا میرا کام ہوگا۔ میرے دوستو، ہم لوگ عمرہ حج کرنے جاتے ہیں، وہ جگہ دیکھی ہوگی آپ نے مینا میں، جہاں حضرت ابراہیم نے کس کو لٹایا؟ دیکھو ایسے لٹایا، ایسے، یہ میں بیٹھا ہوں نا، ایسے 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 یوں لٹا دیا، یوں لٹا دیا، اور یہ چھری لے لی، بولو چھری، ساتھ میں بولو نا چھری، ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تیار۔ ابھی تو چھری ذبح کرنے کے لیے تیار، حضرت ابراہیم کے ہاتھ کانپے، حضرت اسماعیل اٹھے، ہاں اٹھ گئے۔ ابا نے کہا کیا ہوا، کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا؟ کہا ابا ماں ڈالو گے، ذبح کرو گے، کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ ارے میں مر جاؤں گا، میرے کو لپیٹو گے کس میں؟ میرا یہ تو کپڑا پورا خون والا ہو جائے گا، آپ پاک کپڑا کہاں سے لاؤ گے، لپیٹو گے کس میں؟ ابا نے کہا ہاں بیٹا یہ تو ہو گیا، چھری تو دروازے کے پیچھے چھپایا تھا، کفن تو چھپانا ہی بھول گیا، کفن تو لانا ہی۔ تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا، ابا رکو، یہ میری اوپر والی چادر اتارتا ہوں، اوپر والی چادر اتاری، کہا لے لو ابا، میرے کو ذبح کرنے کے بعد آپ کو ادھر ادھر جانا نہ پڑے، اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا، بولو سبحان اللہ، کیا بیٹا ہوگا، کیا بیٹا ہوگا، اسی کپڑے میں مجھے۔ حضرت ابراہیم نے وہ کپڑا لے لیا، بولو کپڑا، ارے دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم نے لٹایا، حضرت اسماعیل لیٹ گئے، حضرت ابراہیم کا ہاتھ کانپے، چھری جیسے چھری ادھر گئی، حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے، کہا ابا رکو۔ ابا نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا ایسا مت ذبح کرو، آپ تو ایسا ذبح کرتے ہو، میرا چہرہ آپ کا چہرہ سامنے سامنے، ابھی آپ چھری چلاؤ گے، میں روؤں گا، چلاؤں گا، خون نکلے گا، آپ کا ہاتھ رک جائے گا، ابا آپ کو میری محبت آئے گی، مجھے الٹا لٹاؤ، گردن سے چھری چلاؤ، تاکہ چھری چلاتے جاؤ گے، میرا چہرہ سامنے نہیں ہوگا، صرف اللہ کا حکم تمہارے سامنے ہوگا۔ کیا گھڑی ہوگی میرے دوستو، کیسا کیسا ہے، آپ سوچو ایک ایک موڑ کیسا موڑ ہوگا، وہ گھر سے نکلنے تک کا موڑ۔ اب ابا الٹا لٹانے والے تھے اور اسماعیل جو روئے ہیں، آپ نے کبھی سنا؟ ابھی الٹا لٹانے والے تھے اسماعیل، تو ابا نے کہا بیٹا تو روتا ہے، تو نے تو کہا تھا میں صبر کروں گا، بیٹا تو روتا ہے، باپ تو پہلے سے ہی روتا ہے، تو بھی رونے لگا۔ کہا ابا میرے کو پہلے بتا دیا ہوتا، کم از کم میری ماں کو تو بتا کے آیا ہوتا، میری ماں کی آخری ملاقات تو کر کے آیا ہوتا، میری ماں کی پیشانی تو چوم کے آیا ہوتا، اچانک مجھے اس طریقے سے خیر الٹا لٹا دیا۔ بولو کیسے لٹایا؟ الٹا، بولو کیسے لٹایا؟ میرے پیارو وہ کیسا امتحان ہوگا، ایک روایت کے مطابق الٹا لٹایا۔ اب دیکھنا دو روایت ہے، ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کیا، آنکھوں پر پٹا باندھ دیا، بولو آنکھوں پر، اور ایک روایت میں ابھی چھری چلانے کا ارادہ کیا، باپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور بار بار اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ اللہ کیا ہوگا، اللہ کیا ہوگا، اللہ کیا ہوگا، چھری چلانے کا ارادہ کیا، آسمان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو آسمان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم رک گئے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھا جبرائیل آ رہے، بولو سبحان اللہ، جبرائیل آ رہے اور جنت کا جانور لے کر آ رہے، بولو کیا لے کر آ رہے؟ جنت کا جانور لے کر آ رہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا قربانی قبول ہو گئی، قربانی قبول ہو گئی، جنت کا جانور آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بولو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
حضرت اسماعیل نے دیکھا او میرے کو ہٹا دیا گیا, جانور کو لٹایا گیا. بولو میرے کو ہٹایا گیا, جانور کو لٹایا گیا. تو حضرت اسماعیل نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر وللہ الحمد. بولو اللہ اکبر وللہ الحمد. خیر میرے دوستو, چھری چلی. بولو چھری کس کے گردن پہ چلی؟ جنت کے جانور کے. اور آپ کو معلوم ہے جب چھری چل گئی, حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی, میں نے تو تیاری کر لی تھی, میں نے تو چھری بھی تیار کی, کفن بھی تیار کیا, بیٹے کو لٹا بھی دیا, اللہ قربانی پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا میرا ابراہیم جیسا باپ کے دل میں رحمت ہے نا بیٹے کے گلے پہ چھری نہ چلائے, میں بھی رحمان اور رحیم ہوں. میں جنت کے جانور کو بھیجا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا. بولو تو امتحان میں انعام کیا ملے گا؟ ارے بھائی امتحان میں کامیاب ہو گیا, انعام کیا ملے گا؟ اللہ نے خود فرمایا میرا ابراہیم اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا انعام. آج تک تو زمین پہ چلتا تھا, تو چلتا تھا, پھرتا تھا, سارے لوگ تجھے سلام کرتے تھے. آج تجھے قربانی دی ہے, اب تجھے وہ انعام دوں گا. کوئی سلام کرے نہ کرے, اب سے اللہ خود تجھے سلام کرے گا. قرآن کریم نے جو منظر بتایا, بولو بولو ساتھ میں بولو, قرآن کریم نے جو منظر بتایا کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین. سب پڑھو سلام علی ابراہیم. بولو سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. اللہ